یعنی یہود و نصارہ کی اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں۔ اب چلو یہ سارے حوالے جب پیش کر کے ہم ان کو کہیں گے کہ تم نے اس کوے کو بلایا اپنے پاس کہ جس کا شر یہود سے بھی بڑا ہے، ایک نہیں، انہوں نے کئی اس طرح کے بگوتر کئی پروگراموں میں وہاں پر انہوں نے بلائے، وہاں کئی مواقع پر روافض کے لیڈر۔ اب وہ ہیں کیا یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ نقصان دہ اور ان سے بھی زیادہ برے کہ جو صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ بولتے ہیں، اور یہ ان کو بلا کے ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر چلو یہاں تک یہ پھر جب ان سے انہی کے طلباء پوچھتے ہیں، انہی کے مریدین پوچھتے ہیں تو یہ ایسا تم نے کیوں کیا، تو کہہ دیتے ہیں ہم معتدل لوگ ہیں، ہم معتدل لوگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو لفظ معتدل پر بھی ظلم ہے، لفظ معتدل پر بھی ظلم ہے۔ رات کے وقت کوئی کہے اب دن ہے تو اسے کہو کیوں جھوٹ بولتے ہو، رات ہے، کہ نہیں ہم معتدل لوگ ہیں۔ اگر رات کے وقت کسی نے دن کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، دن کے وقت رات کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ ارے وہ جواد نقوی کہ جس نے یہ کہا کہ بی بی کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا، ایک تو یہ ایسے بغیرت ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اتنا بے ادبی سے لیتے ہیں۔ اب بی بی کے ساتھ ظلم ہوا، بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا، تو یہ کیا بے نظیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بی بی کہہ کے؟ یعنی اس سے دیکھ لو کہ یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں اہل بیت کے ادب کے ساتھ۔ یہ بی بی کے ساتھ کس کا ذکر کیا جاتا ہے اس انداز میں؟ اور وہ بھونکا جو ہے یہ کہہ کر کہتا ہے کہ بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا، اور بی بی کے ساتھ یہ ایک رویہ اپنایا گیا، بی بی سے حق چھین لیا گیا۔ کس نے چھینا؟ کس نے ظلم کیا؟ اس کو بلا کر تو یہ اپنے ابے کی کتاب سے ہی اس کو سمجھا دیتے۔ یعنی یہ ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ضیاء النبی کے اندر وہ کہتا ہے کہ ضیاء النبی میں یہ پہلے چونکہ میں تفصیلاً پیش کر چکا ہوں، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی، یعنی فدق نہ دینا، اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی، اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی سے سر منہ انحراف نہ کیا۔ ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے، اگر فدق دیتے تو پھر قابل سرزنش ہوتے، بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو کس کو کہ اگر دے دیتے، اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اب اگلے جملے کس کے بارے میں کرم شاہ نے لکھے کہ تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد وفا کو نبھایا۔ کس سے؟ تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا ہے، انہیں ظالم کہہ کر، انہیں زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق چھیننے والا کہہ کر، اور جس نے گھائل کیا ہے یہ اس کو بلا کے اپنے ہاں جپے مار رہے ہیں، اسی جواد نقوی کو۔ تو کم از کم اپنے ابے کی تو تھوڑی سی حیا کر لے۔ اگر ان کو اعلی حضرت کی کوئی شرم نہیں، ان کو حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی کوئی شرم نہیں، اگرچہ ویسے اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے ابے کے تو شرم کرے۔ ان کا ابا لکھ رہا ہے تو یہ جس نے تیر مارے ہیں اس کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد جب ہم نے اس پر اعتراض کیا تو اب کہتے ہیں یہ تو ایسے شدت پسند ہیں، ان کا کیا کہنا۔ تو یہ اعتدال ہے کہ جب تمہارا یاد کہو ابے نے غلط لکھا کہ یہ
اس نے جھوٹ لکھا تو پھر یہ بات کرو، اگر ابے نے برحق لکھا تو پھر تم یہ اعتدال نہیں، تم بےغیرتی کر رہے ہو دین کے ساتھ. یہ کس چیز کا اعتدال ہے؟ تم دین سے انحراف کر رہے ہو کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تم ان کو بلا کے ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہو اور پھر آگے سے ایسی باتیں بناتے ہو، ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو کہ یہ سختی کر رہے ہیں. اگر یہ سختی ہے تو پھر اور بتاؤ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ کہو کہ نقوی نے پھر صحیح کہا، نقوی نے صحیح کہا، جواد نقوی نے تمہارا ابے نے پھر غلط لکھا، جبکہ ابے نے تو صحیح کہا، یہ برحق لکھا. جو غلطیاں ہیں ان کو تو ویسے وہ علیحدہ معاملہ ہے، یہ صحیح لکھا. اور یہاں لکھا کہ جنہوں نے عہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامت و ثبات کے انمٹ اور درخشاں نقوش ثبت کیے، ان کو تیر مارے جا رہے ہیں. اور مارنے والے تمہارے مہمان ہیں، مارنے والے تمہارے چیف گیسٹ ہیں، ماننے والے جو ان کو تم چوم رہے ہو، ماننے والوں کو تم مانکے کر رہے ہو کہ تم اتنا نہیں کہ اپنے ابے کے لکھے ہوئے پر بھی قائم رہو. اور یہ جو بات تھی کہ یہود و نصارہ سے بھی یہ برے ہیں، تو یہ تو تمہارے ابے نے بھی لکھا ہے. وہ حوالے جو میں نے پہلے دیے اب ضیاء القرآن سے پڑھ لو، اگرچہ نام ذرا غلط لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ اگلے چھاپے میں اصلاح کر لیں. اگلے چھاپے میں کہ نام لکھا ہے عمر بن شرحبیل، تو یہ عمر بن شرحبیل نہیں، عامر بن شرحبیل ہے. عامر بن شرحبیل، عامر بن شرحبیل شابی ان کا قول ہے. تو یہاں یہ جلد نمبر جو ہے وہ 5 ہے ضیاء القرآن کی، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 180 ہے، 28واں پارہ ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے الم تر الی الذین نافقوا. اس سے پہلے جو آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے اس کے اندر ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اس کی شرح میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کہ عمر بن شرحبیل کا یہ قول بڑا عبرت آموز ہے. وہ عامر بن شرحبیل بڑا عبرت آموز ہے، مگر بچوں کو ابھی تک عبرت نہیں آئی. اپنے ابے کا لکھا ہوا کیا کہتے ہیں کہ رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں. رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں. اگر یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے تو وہ جواب دیں گے اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسائیوں سے یہ سوال کیا جائے، یہ انہوں نے عیسائیوں سے کہا تو میں نے عیسائیوں بولا، میں ان کو صرف نصارہ کہتا ہوں اور اس میں پوری بحث ہے، وہ علیحدہ کریں گے. اب کوئی سکھ آج کہے کہ میں مصطفی ہوں یا مصطفی ہوں تو ہم اس کو کہنے دیں گے. عیسائیوں سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سب سے افضل ہیں. لیکن اگر رافضیوں سے پوچھا جائے من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت سے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ بدبخت کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ضیاء القرآن، یہ ہے ضیاء النبی. اور مخاطب میرے ہیں بھیرا والے، اپنے ابے کے لکھے ہوئے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور ان کے فضلاء کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے خلاف خرمستیاں مت کرو اور اپنے ان استادوں سے پوچھو. اعلی حضرت سے جو بے وفائیاں کرتے ہو، حسام الحرمین سے جو فرار اختیار کرتے ہو، جو غلط عبارات کا دفاع کرتے ہو، وہ علیحدہ ہے. یہ جو کچھ تمہارا ابا لکھ گیا اس سے کیوں بھاگے ہو؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. اور کوئی اعتدال، اور یہ وہ کہاں گیا تمہارا اعتدال؟ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس کے پیچھے تم بندے بھیجتے ہو مارنے کے لیے. ہم جانتے ہیں تمہارے خلق کو.
اور صدیق و عمر کو تیر مارنے والا اسے تم چومتے ہو. یہ اعتدال نہیں، یہ محض ضلال ہے، اور اس کا جواب چاہیے اہل سنت کو. کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے. تو یہ ایک ایسی خانقاہ، وہاں بھی جو حضرت بیٹھے وہ اپنے آپ کو غریب نواز کہلا رہے ہیں. ماشاءاللہ، کیا حضرت غریب نواز، اتنی حکومتوں سے لے کے ابھی تک غربت ختم نہیں ہوئی اپنی. تو یہ حقیقت ہے خانقاہی نظام کے، یہ روگ ہیں، یہ ناسور ہیں، اور اصلاح جو ہے وہ لازم ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس میں آج چونکہ